صفحہ نمبر 39 جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے. صفحہ نمبر 39 جہاں سے رکوع شروع ہوتا ہے. صفحہ نمبر 39. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. ان یشأ یذہبکم ویأت بخلق جدید وما ذلك على الله بعزيز. کل کے درس میں آپ حضرات نے خالق ارض و سما کا یہ ارشاد سماعت فرمایا والذین تدعون من دونہ، وہ لوگ جو میری ذات کے علاوہ دوسروں کو حاجت روا مانتے ہیں، مشکل کشا مانتے ہیں، فریاد رس مانتے ہیں، دستگیر مانتے ہیں، داتا مانتے ہیں، معز مانتے ہیں، مذل مانتے ہیں، موتی مانتے ہیں، مانے مانتے ہیں. ما یملکون من قطمیر، یہ تو کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو جالا ہوتا ہے اس کے بھی مالک نہیں ہیں. جنہیں تم میری ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو، ان کے پاس تو وہ چیز بھی نہیں ہے جو کھجور کی گٹھلی کے اوپر کھلتا ہوتا ہے، جالا ہوتا ہے. یہ تو اتنے مالک بھی نہیں ہیں، اتنے بھی اختیار نہیں رکھتے. اور اگر تم انہیں پکارو تو یہ تمہاری پکار بھی نہیں سنتے. آج کے درس میں انشاءاللہ العزیز بڑی زبردست وضاحت خالق ارض و سما نے کی ہے. وہ تمہاری پکار بھی نہیں سنتے، مالک بھی نہیں ہے، تو پھر مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے. فادعوا اللہ، اللہ سے مانگنا چاہیے نا. دیکھو کیسی بات ہے، فرض پڑھتے ہیں، سنت پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، واجب پڑھتے ہیں، سب کچھ پڑھتے ہیں نا. اور نماز کی ہر رکعت کے اندر مالک کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا معنی ہے اس کا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ معنی ہے، یہ معنی ہے. غور سے سننا. تیری عبادت کرتے ہیں، تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. یہ معنی ہے. تیری بھی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے بھی مدد مانگتے ہیں. ایک بندہ دکان بند کی، اسٹور بند کیا، گھر میں آیا اور بیوی اسے کہنے لگی کہ میں تیری بیوی ہوں. بیوی کہتی ہے میں تیری بیوی ہوں. غیرت مند بندہ برداشت کرے گا؟ برداشت کرے گا؟ اگر غیرت مند بندہ برداشت نہیں کرے گا
تو سب سے بڑی ذات جو غیرت مند ہے وہ کیسے برداشت کر لے گی کہ میری بھی عبادت کرتا ہے تو غیر کی بھی عبادت کرتا ہے؟ وہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کا معنی کیا ہوگا؟ ایاک نعبد، کیا معنی ہے؟ تیری ہی عبادت کرتے ہیں مولا، تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے ہی پر اتنا زور لگاؤ کہ بی کے مریضوں کو بھی شفا مل جائے، ہی پر اتنا زور لگاؤ کہ بی والے مریضوں کو بھی شفا مل جائے نا۔ جو کہتے ہیں وہ بی کرتا ہے اور یہ بی کرتے ہیں، غیرت مند بندہ برداشت نہیں کرتا بیوی کے ان جملوں کو کہ میں تیری بھی بیوی ہوں، نہیں، وہ کہے گی میں تیری ہی بیوی ہوں، میں تیری ہی بیوی ہوں، پھر وہ برداشت کرے گا۔ تو خالق ارض و سما، امام الانبیاء نے فرمایا انا اغیر منی، خالق ارض و سما کی جتنی مخلوق کی ہے سب سے زیادہ غیرت مند میں ہوں، امام الانبیاء نے فرمایا۔ اور پھر فرمایا واللہ اغیر منی، اللہ مجھ سے بھی زیادہ غیرت مند ہے۔ اللہ تو اس چیز کو برداشت نہیں کرتا کہ کبھی میرا در اور کبھی غیر کا در، کبھی ادھر اور کبھی ادھر۔ والذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو خالق ارض و سما کی ذات کے علاوہ پکارتے ہیں اور جنہیں پکارتے ہیں نا، لا یملکون من قطمیر، قطمیر کا لفظ فرمایا کہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر چھلکا دیکھا ہے، قرآن نے اس کی مثال دی ہے، اس چھلکے کے مالک بھی نہیں ہے جنہیں تم پکارتے ہو۔ تو پھر پکارنا کسے چاہیے؟ پکارنا کسے چاہیے؟ اپنی حاجتوں میں، مصیبتوں میں، ضرورتوں میں، غمیوں میں، خوشیوں میں کسے پکارنا چاہیے؟ اللہ کو پکارنا چاہیے۔ اللہ کو کیوں پکارنا چاہیے؟ اس لیے کہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ ساری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ۔ ساری کائنات کا مدبر کون ہے؟ تدبیریں کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ نے فرمایا جب خالق میں ہوں، مالک میں ہوں، متصرف میں ہوں، بارش میں برساتا ہوں، زمین سے پودا میں نکالتا ہوں، گندم میں نکالتا ہوں، پانی میں نکالتا ہوں، جب ساری میری چیزیں کھاتا ہے تو پھر شیطان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ اسے کیوں خوش کرتا ہے؟ پھر اللہ نے فرمایا سن لے، سن لے۔ پھر اللہ نے انسان کی حقیقت کو بیان کیا کہ انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اس آیت میں فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، یا ایھا الناس، ناس، ناس کا لفظ قرآن نے فرمایا نا، سن لو، ناس میں نبی بھی آگے، نبی ناس سے باہر ہے، نبی ناس سے باہر ہے، ناس میں نبی بھی آگے، صحابی بھی آگے، ولی بھی آگے، صوفیاء بھی آگے، اتقیاء بھی آگے، اصفیاء بھی آگے، میں بھی آ گیا، آپ بھی آگے۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء، فقراء جمع ہے فقیر کی، فقیر کی، فقراء جمع ہے فقیر کی۔ فقیر کا معنی دینے والا، فقیر کا معنی دینے والا، فقیر کا معنی دینے والا ہوتا ہے، فقیر کا معنی دینے والا، فقیر کا معنی بادشاہ۔ یہ فقیر کا کیا معنی ہے؟ فقیر کا معنی ہوتا ہے جھولی پھیلانے والا۔ فقیر کا کیا معنی ہوتا ہے؟ جھولی پھیلانے والا، مانگنے والا، لینے والا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، لوگوں تم سارے کے سارے مانگت ہو، تم سارے کے سارے فقیر ہو، تم سارے کے سارے لینے والے ہو۔ یقین نہیں آتا تو حضرت آدم کو عرفات کے میدان میں دیکھ لو، یقین نہیں آتا تو حضرت نوح کو کشتی کا ملاح بنتے ہوئے دیکھ لو، یقین نہیں آتا تو حضرت ابراہیم کی حسن کی بہاریں کبھی آتش نمرود کے اندر، کبھی نمرود کے دربار کے اندر، یقین نہیں آتا تو حضرت یونس کو 3 اندھیروں کے اندر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پکارتا ہوا دیکھ لو، یقین نہیں آتا تو بوڑھے زکریا کو میرے سامنے
چولی کھلاتا ہوا دیکھ لو، یقین نہیں آتا تو حضرت موسیٰ کو دریائے کلثم کے کنارے پر دیکھ لو، یقین نہیں آتا تو حضرت عیسیٰ کو حواریوں کے درمیان روتا ہوا دیکھ لو، یقین نہیں آتا تو امام الانبیاء کو بدر کی رات خیمے میں ساری رات روتے ہوئے دیکھ لو۔ امام الانبیاء نے فرمایا مولا 15 سال کی محنت کو تیرے سامنے پیش کی ہے۔ ساری رات امام الانبیاء سجدے میں پڑے ہوئے ہیں۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں اللہ کے پیغمبر بس کر دیجئے، بہت رو چکے ہیں آپ اللہ کے سامنے، بس کر دیجئے۔ امام الانبیاء نے فرمایا مولا 15 سال کی محنت کو تیرے سامنے پیش کر دی ہے، مولا اگر یہ آج ہار گئے، آج ختم ہو گئے تو مجھ پر گلہ نہ کرنا، قیامت کی صبح تک تجھے الہ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری توحید کے جھنڈے گاڑنے والا کوئی نہیں ہوگا، تیری توحید کے تذکرے کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تو امام الانبیاء نے بدر کی رات کس کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکایا، اپنی آنکھوں سے آنسو بہائے تو کس کے سامنے؟ کس کے سامنے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء، لوگوں تم سارے کے سارے مانگت ہو، فقیر ہو۔ جو خود حاجت مند ہے وہ دوسرے کی حاجت کو کیا پورا کرے گا؟ جو خود حاجت مند ہے، جو خود ضرورت مند ہے، جو خود محتاج ہے، وہ دوسرے کی کیا محتاجی کو دور کرے گا؟ جو کھاتا ہے وہ محتاج ہے، جو کھاتا ہے وہ محتاج ہے، جو پیتا ہے وہ محتاج ہے، جو سوتا ہے وہ محتاج ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ زندہ ہے، قائم رہنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے، اسے اونگ بھی نہیں آتی ہے، وہ حاضر کو غائب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، اسے تو اونگ بھی نہیں آتی ہے۔ تو جو خود حاجت مند ہوگا وہ دوسرے کی حاجت کو کیا پورا کرے گا؟ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، فرمایا یا ایھا الناس، توجہ سے سننا، اللہ کا قرآن ہے، بڑی محبت سے سنا کریں۔ فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء، تم سارے کے سارے مانگت ہو، تم سارے کے سارے فقیر ہو، تم سارے کے سارے گداگر ہو، الی اللہ، کس کے؟ اللہ کے دربار کے، اللہ کے دربار کے۔ واللہ هو الغنی الحمید، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ بے پرواہ ہے، اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے، الحمید، تعریف کیا ہوا ہے، اللہ تعریف کیا ہوا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر میں چاہوں تو ایسے چٹکی سے تمہیں ختم کر دوں، ایسے منٹ کے اندر اگر میں چاہوں تو میں بالکل ختم کر دوں اور تمہاری جگہ میں کسی اور مخلوق کو لے آؤں۔ اللہ نے فرمایا یہ میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ فرمایا ان یشاء یذھبکم، اگر چاہے لے جائے وہ تمہیں، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، کوئی نئی مخلوق تمہاری جگہ لے آئے جو صحیح معنی میں پھر اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، اور یہ اللہ پر کوئی مشکل نہیں ہے تمہیں ختم کر دینا اور کوئی نئی مخلوق لے آنا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، یہودیوں نے اعتراض کیا، خالق ارض و سما نے اس کا جواب دیا، کہنے لگے ہم صرف 7 دن جہنم کے اندر جائیں گے بس۔ کیوں بھائی 7 دن کیوں جاؤ گے؟ اس لیے کہ دنیا کی عمر 7,000 سال ہے، ہر 1000 سال کے بدلے میں 1 دن جہنم میں جائیں گے ہم، اس لیے کہ ہمارے بڑوں نے 7 دن حضرت موسیٰ کی نافرمانی کی ہے۔ دوسرا گروہ کہتے ہیں صرف 40 دن جہنم کے اندر جائیں گے۔ کتنے بھائی 40 دن جہنم میں کیوں جاؤ گے؟ کہنے لگے کہ ہمارے بڑوں نے 40 دن بچڑے کی عبادت کی تھی، حضرت موسیٰ کے کوہ طور پر جانے کے بعد پیچھے سے 40 دن تک نافرمانی کی تھی، اس لیے ہم 40 دن جہنم کے اندر جائیں گے، جتنے گناہ بھی کر لیں گے 40 دن کے بعد جہنم سے نکل جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بڑی بات ہے، گناہ وہ کریں
اور بدلہ تمہیں ملے، یہ تو اللہ کے انصاف کے خلاف ہے نا۔ گناہ کوئی کرے اور بدلہ کسی کو ملے، یہ انصاف ہے؟ یہ تو عقل سے بھی ماورا بات ہے۔ عقل کے اندر، انسانی عقل کے اندر بھی یہ نہیں آتی ہے کہ گناہ کو کریں اور بدلہ تمہیں ملے۔ اور عیسائیوں نے کہا ہم بھی کتنے گناہ کر لیں ہم جہنم کے اندر جائیں گے۔ کیوں نہیں جاؤ گے بھائی؟ اس لیے کہ ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ حضرت عیسیٰ نے سولی پر چڑھ کے ادا کر دیا۔ بڑی بات ہے، گناہ تم کرو اور بھگتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ پہلے سولی پر چڑھائے گے اور پھر آسمانوں پر اٹھائے گے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سولی پر نہیں چڑھائے گے، بغیر سولی کے آسمانوں پر اٹھائے گے۔ اللہ نے فرمایا اچھا یہ باتیں کرتے ہو، سنو، پھر قیامت والے دن کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہاں تو لوگ کہہ دیتے ہیں نا ہمیں راضی کرو، کوئی بات نہیں، نہ روزے رکھو، نہ نمازیں پڑھو، نہ حج کرو، نہ زکات دو، کچھ بھی نہ کرو، یہ سب ملا کے ڈھنگوسلے ہیں، بس ہمیں راضی کر دو، قیامت والے دن سفارش کریں گے۔ اور لوگ اسی نظریے سے پھر ان کے پاؤں میں بیٹھے رہتے ہیں نا۔ قرآن نے ذکر کیا ہؤلاء شفعاؤنا، یہ ان کے پاؤں میں کس لیے بیٹھتے ہیں؟ قرآن نے کہا ہؤلاء شفعاؤنا، ہم ان کے پاؤں میں اس لیے بیٹھتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہماری سفارشیں کریں گے، اللہ کے سامنے ہماری سفارشیں کریں گے۔ ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم ان کی عبادتیں اس لیے کرتے ہیں، ان پیروں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، ان قبروں والوں کی پرستش اس لیے کرتے ہیں، ان کے سامنے اس لیے جاتے ہیں۔ ما نعبدهم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے الا ليقربونا الى الله زلفى، صرف اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے قریب کر دیں گے، اللہ کے قریب کر دیں گے۔ بڑی بات ہے، کل کے درس میں گزرا، میں نے بتایا تھا نا، اللہ نے کہا فادعوا اللہ، پکارو تو مجھے پکارو۔ پھر اللہ نے کیا کہا تھا؟ مخلصین، خالص ہو کر پکارو، خالص ہو کر۔ پھر خالص کی مثال دی تھی کہ کیسے خالص؟ اللہ نے فرمایا جیسے میں دودھ خالص دیتا ہوں خون اور گوبر کے درمیان سے، تمہارے برتن میں لبناً خالصاً ڈالتا ہوں نا، میں نے تیری طبیعت کی نزاکت کا کتنا خیال کیا، تیری طبیعت کی نزاکت کا میں نے کتنا خیال کیا۔ دودھ کے اندر گوبر کا ایک قطرہ شامل نہیں ہے، خون کا ایک قطرہ شامل نہیں ہے۔ بندہ میں نے تیری طبیعت کی نزاکت کا خیال کیا، تو بھی جب مجھے پکارا کرنا تو پھر میری وحدانیت کا خیال کیا کر۔ لینے وقت خالص، بیوی ہو تو خالص، بچے ہو تو خالص، دودھ ہو تو خالص، شہد ہو تو خالص، مرچ ہو تو خالص۔ ایسی بات ہے نا، جب اللہ کی وحدانیت کا مسئلہ آ جائے تو میری تیرے آگے تو تیری، اپنی باری خالص، اپنی باری خالص اور اللہ کی باری ملاوٹ۔ اللہ نے کہا لا تضربوا امثالکم، میرے لیے مثالیں مت بیان کر۔ جی اللہ نے کہہ دیا میرے لیے مثالیں مت بیان کر۔ ایسی سے ملنا ہوتا ہے تو اس کو ملنا پڑتا ہے، چپراسی کو ملنا پڑتا ہے، بادشاہ سے ملنا ہوتا ہے تو وزیر کو ملنا پڑتا ہے۔ لا تضربوا امثالکم، ان کے لیے یہ چیزیں تب ضرورت پڑتی ہیں کہ وہ حاضر نہیں ہیں، وہ حاضر نہیں ہے، لہذا میرے لیے مثال بیان مت کر۔ سیڑھی لگانے کی ضرورت تو چھت پر تب ہوتی ہے کہ چھت دور ہے، چھت دور ہے، اس لیے سیڑھی لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ نے فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں۔ مولا کتنا قریب ہے؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید۔ ادھر سیڑھی لگاؤ نا، ادھر سیڑھی کیسے لگاؤ گے؟ کدھر لگاؤ گے سیڑھی؟ جب اس نے کہا میں شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں تو سیڑھی کدھر لگاؤ گے؟ پکارنا ہے تو کس کو پکارنا ہے؟ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، بیٹا کہے گا بابا تھوڑا سا بوجھ اٹھا لینا، بابا کہے گا نہیں۔ بیٹی کہے گی ماں تھوڑا سا بوجھ اٹھا لینا، بہت زیادہ بوجھ ہے،
ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، بیوی بھاگے گی، جن کے لیے دنیا میں ہم نہ رشوت دیکھتے ہیں، نہ سود دیکھتے ہیں، نہ چوری دیکھتے ہیں، نہ ڈاکہ دیکھتے ہیں، نہ قبضے دیکھتے ہیں، سب کچھ برابر رکھتے ہیں، جن کے لیے بچے کی زندگی بن جائے، بیوی کی زندگی بن جائے، یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ نے فرمایا اولاد کی وجہ سے مت جہنم کو کماؤ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال اور اولاد فتنہ ہے۔ جی فتنہ کیسے ہے؟ یہی ہے نا، اولاد کی وجہ سے رشوت بھی لیتا ہے، سود بھی کھاتا ہے، کس کی وجہ سے؟ اولاد کی وجہ سے۔ فرمایا یہ فتنہ ہے، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اور اگر جس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے وہ پکارے گا قیامت والے دن إِلَىٰ حِمْلِهَا، کہ ذرا میرے اوپر سے بوجھ کم کر دے، کسی دوسرے کو کہے گا ذرا میرے بوجھ کو کم کر دے، لا يحمل منه شيء، ذرا برابر بھی کوئی چیز بھی اس کے بوجھ سے کم نہیں کی جائے گی، کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ اس کے بوجھ کو اٹھا لے۔ فرمایا جس کا جو بوجھ ہوگا وہ خود ہی اٹھائے گا۔ آج دنیا میں کیا کہتے ہیں، ہم بوجھ اٹھا لیں گے، ہمیں راضی کرو وہاں۔ اللہ نے فرمایا کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء نے کیا فرمایا تھا، فاطمہ یہ گھمنڈ مت کرنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، یہ گھمنڈ مت کرنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، کل اللہ کی عدالت کے اندر تجھے صرف اس بات سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا کہ تو نبی کی بیٹی ہے۔ امام الانبیاء نے فرمایا بیٹی وزن کو لیں گے، اعمال کو لیں گے، اگر تیرے اعمال خالق کر دو سما کو پسند آ گئے تو جنت کا فیصلہ کر دے گا، اگر پسند نہ آئے تو پھر اس کی مرضی ہے جو فیصلہ کرے۔ اس وجہ سے وہ نہیں بخشے گا کہ تو پیغمبر کی بیٹی ہے، تو پیغمبر کی بیٹی ہے۔ فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةٌ، اگر وہ پکارے جس کے اوپر بوجھ پڑا ہوا ہے إِلَىٰ حِمْلِهَا، کہ میرے بوجھ کو کم کر دو، لا يحمل منه شيء، کسی کا بوجھ کم نہیں کیا جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہیں ہے، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہیں ہے، یعنی بیٹا بھی باپ کے بوجھ کو کم نہیں کرے گا، بیوی خامن کے بوجھ کو کم نہیں کرے گی، ماں بیٹی کے بوجھ کو کم نہیں کر سکے گی، اگرچہ قریبی رشتہ داری کیوں نہیں ہے۔ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ، میرے پیغمبر آپ ڈرائیں صرف، یہ نہیں مانتے تو نہ مانے، یہ نہیں مانتے تو نہ مانے میرے پیغمبر۔ انما تنذر الذین، بے شک آپ ڈرائیں ان لوگوں کو، یخشون ربهم بالغیب، جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بن دیکھے۔ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم نے اللہ کو دیکھا ہے، ہم مومن مانتا ہے اللہ قادر ہے، اللہ مطلق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ داتا ہے، اللہ متصرف ہے، ہم مانتے ہیں نا اللہ ساری قوتوں کا مالک ہے۔ اور جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے سب سے پہلی صفت مومن کی یہ بیان کی، جی ذالک الکتاب لا ریب فیہ، سن لے اس کتاب کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مومنوں کی صفت شروع کی، فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لے کر آئے، مومن وہ ہیں جو بن دیکھے ایمان لے کر آئے۔ فرعون نے دریا کی طغیانیوں کے اندر جب اس نے غوطے کھائے تو اس نے کیا کہا، انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، وہ میں موسیٰ کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ کیوں؟ اب اس نے سارا نظارہ دیکھ لیا تھا، اب تو اس کے لیے در توبہ بند ہو چکا تھا۔ اگر وہ در توبہ بند ہونے سے پہلے دل دیکھے ایمان لے آتا تو وہ ایمان قابل قبول ہوتا۔ جب موت کا وقت آئے گا، فرشتے آئیں گے، ڈاکٹر پاس بیٹھا ہے، باپ پاس بیٹھا ہے، ماں پاس بیٹھی ہے، بھائی پاس بیٹھے ہیں، قوم قبیلہ پاس بیٹھا ہے، کوئی بھی آنے والے فرشتوں کو نہیں دیکھتا۔ قرآن نے کہا جانے والا ابھی اس کی روح نہیں نکلتی ہے کہ وہ آنے والے فرشتوں کو دیکھتا ہے۔
آنے والے فرشتوں کو دیکھتا ہے، اسی وقت اسے پتا چل جاتا ہے کہ میرے لیے جنت کا فیصلہ ہے یا جہنم کا فیصلہ ہے۔ وہ آنے والے فرشتوں کی کیفیت کو دیکھ کے جان لیتا ہے۔ تو اصل کیا ہے؟ بن دیکھے ایمان لے کر آنا۔ اس لیے قرآن اتنا زور دے رہا ہے بار 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 بار، کوئی میرا بندہ میری وحدانیت کا اقرار کر لے، وہ میرا بندہ مجھے متصرف مان لے، میرا بندہ مجھے مالک مان لے، میرا بندہ مجھے مختار کل مان لے، میرا بندہ مجھے عالم الغیب مان لے۔ آنے والا وقت بڑا ہی مشکل ہے میرا بندہ بڑا ہی مشکل ہے۔ اگر تو میری صفتوں کا انکار کر دے گا تو جو تجھے جہنم ملنی ہے نا وہ کچھ آسان نہیں ہے۔ پھر اللہ نے جب انہوں نے نہیں مانا تو اللہ نے دنیا میں کہہ دیا حماس پر ہم النار، یہ لوگ کس قدر آپ آگ کے اوپر صبر کرنے والے ہو، نہ میری وحدانیت کو مانتے ہیں، نہ میری مختار کل ہونے کو مانتے ہیں، نہ مجھے عالم الغیب مانتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کس قدر جہنم کی آگ پر صبر کرنے والے ہیں، حماس پر ہم النار، کس قدر جہنم کی آگ پر صبر کرنے والے ہیں کہ اتنا بڑا گناہ کر رہے ہیں، اتنی بڑی خالق کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ فرمایا انما تنذر الذین، بے شک آپ رائے ان لوگوں کو یخشون ربهم، بے شک آپ رائے ان لوگوں کو یخشون ربهم جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے بالغیب، بن دیکھے ڈرتے ہیں۔ اچھا ڈرنے والے کی نشانی کیا ہے؟ جو اللہ سے ڈر گیا اس کی نشانی کیا ہے؟ اللہ نے اس کی نشانی بھی ذکر فرمایا جو ڈر گیا اس کی نشانی یہ ہوگی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جائے گا۔ ڈرنے والے کی نشانی یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز کا پابند ہو جائے گا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جس نے اپنے باطن کو صاف کر لیا، جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ مولا کس سے صاف کر لیا؟ اللہ نے فرمایا کفر تھے، شرک تھے، رسومات تھے، بدعات تھے، حسد تھے، کینے تھے، بغض تھے، عداوت تھے، نفرت تھے، اسے صاف کر لیا۔ اس نے اپنے آپ کا تزکیہ کر لیا۔ جس کے سینے میں کفر ہے، جس کے سینے میں شرک ہے، جس کے سینے میں بدعت کی محبت ہے، جس کے سینے میں حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، اس نے اپنے آپ کو صاف نہیں کیا۔ وہ گویا کہ اللہ سے ڈرا ہی نہیں ہے، اللہ سے جو ڈر گیا، اللہ نے فرمایا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرے گا۔ وَمَن تَزَكَّىٰ، اور جس نے تزکیہ کر لیا فَإِنَّمَا يَتَزَكَّىٰ لِنَفْسِهِ، اس نے تزکیہ کیا اپنے آپ کا۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، لوٹ کر سارے عمل اللہ کی طرف جائیں گے۔ بچہ امتحان دیتا ہے نا، اسکول، کالج، یونیورسٹی، آگے ڈاکٹر فلاں، جی پہلے دن سے اسے فکر پڑ جاتی ہے امتحان دینا ہے، پاس ہونا ہے۔ وہ دنیا کے امتحان میں 1 مرتبہ فیل ہو جاتا ہے، دوسری مرتبہ، چلو تیسری مرتبہ پاس ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وہ تو امتحان ہی صرف ایک ہے، جو پہلی مرتبہ فیل ہے تو وہ فیل ہے، جو پہلی مرتبہ پاس ہے تو وہ پاس ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ دوبارہ۔ فرمایا وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، پھر اللہ نے مثالیں دے کر سمجھایا۔ کیا ہی خوبصورت مثالیں دی۔ اللہ نے ہمارے سامنے بات رکھی، سوالیہ انداز اللہ نے ہم سے پوچھا، میں نے تجھے آنکھیں دی ہیں، کان دیا ہے، عقل دیا ہے، دماغ دیا ہے، دل دیا ہے، 360,000 دیے ہیں، حسن و جمال دیے تجھے نہیں دیا؟ سب کچھ دیا ہے۔ اللہ پوچھتے ذرا مجھے بتا نا، وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ، وہ دیکھنے والا اور اندھا برابر ہے؟ دیکھنے والا ہے، اندھا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پوچھا اللہ نے۔ پھر اللہ نے پوچھا وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، تو ذرا یہ بتا روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ روشنی ہے، اندھیرا ہے، یہ دونوں برابر تو نہیں ہے نا؟ پھر آگے فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، تو بتاؤ چھایا اور دھوپ برابر ہے؟ چھایا ہے، دھوپ ہے، جی جب دھوپ کی گرمی شدید پڑتی ہے تو چھایا ڈھونڈتا ہے، وہ اے آن کرتا ہے، ٹھنڈک کرتا ہے۔ فرمایا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، ذرا یہ بتا وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ، چھایا اور گرمی برابر ہے؟ تو کہے گا نا نہیں، ذرا یہ بتا وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَالْأَمْوَاتُ، مردہ اور زندہ برابر ہے؟ تو مردہ اور زندہ برابر ہے؟ مردہ ہے، زندہ ہے۔ جب بندے کے اندر سے روح نکل گئی
غسل نہیں کر سکتا، کفن نہیں پہن سکتا، چارپائی پر نہیں لیٹ سکتا، پیشانی پر مکھی بیٹھ جائے تو نہیں اڑا سکتا، تو اسے نہلاتا ہے، تو اسے کفناتا ہے، تو اس کا جنازہ پڑھتا ہے، تو اسے قبر میں اتارتا ہے، تو اس کے اوپر مٹی ڈالتا ہے، جو یہ کام نہیں کر سکتا، اپنی پیشانی سے مکھی نہیں ہٹا سکتا، وہ تیری حاجتیں کیسے پورے کرے گا؟ تیری حاجتیں وہ کیسے پوری کرے گا؟ تو جو جاتا ہے قبر پر، اس کو سجدے کرتا ہے، طواف کرتا ہے اس کے، جب یہ خود سارے کام نہیں کر سکتا، وہ تیری فریاد کیا سنے گا؟ وہ تیری حاجتوں کو کیا پورا کرے گا؟ یہ اتنی مثالیں دے کر اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے۔ اگر یہ برابر نہیں ہے نا، پیچھے اندھیرا اور روشنی برابر نہیں ہے، اندھا اور پینا برابر نہیں ہے، گرمی اور سردی برابر نہیں ہے، روشنی اور اندھیرا برابر نہیں ہے، تو زندہ اور مردہ کیسے برابر ہے؟ زندہ اور مردہ کیسے برابر ہے؟ فرمایا ان اللہ یسمع من یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ سناتا ہے جسے چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو آدمی یہدی الیہ من ینیب، فرمایا جو میری طرف آئے گا میں اسے ہدایت دے دوں گا، جسے ہدایت ملے گی وہ قرآن سنے گا، وہ کیا کرے گا؟ قرآن سنے گا۔ پھر فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اوے بندہ کل کر، اوے بندہ کل کر ذرا، وما انتا نہیں ہے تو بے مسمع من فی القبور، جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے انہیں سنانے والا، جو قبروں کے اندر پڑے ہوئے انہیں تو سنا نہیں سکتا۔ کل کے درس میں فرمایا وہ سنتے نہیں ہیں، اگر بالفرض مان لیا کہ وہ سنتے ہیں پر وہ تیری بات کا جواب دیتے نہیں ہیں، اگر بالفرض مان لو اللہ نے کہا سنتے ہیں پر وہ تیری بات کا جواب نہیں دیتے۔ مولا اجیب دعوت الداع اذا دعانی، اللہ نے فرمایا ذرا مجھے پکار کے دیکھنا میں تیری پکار کا جواب کیسے دیتا ہوں۔ فرمایا وما انت بمسمع من فی القبور، اور نہیں ہے آپ سنانے والے ان کو جو قبروں میں ہیں، ان انت الا نذیر، میرے پیغمبر آپ ڈر سنانے والے ہیں، میرے پیغمبر آپ ڈر سنانے والے۔ آپ تھک جائیں گے، یہ نہ ہو کل بیٹھے ہی نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ ہمیں موت کے دم تک قرآن کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے محترم، خدا کی قسم بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اس گزرے دور کے اندر اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ آپ کوئی چھوٹے خوش نصیب لوگ نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ جی ایک گانے والا جو ہوتا ہے نا، گانے والا اسے کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے اداکار، ایک ہوتا ہے گلوکار کہتے ہیں، اسے گلوکار کہتے ہیں۔ جو گانے والا ہوتا ہے، یہ وہ جب گاڑی سے کہیں سے گزرتا ہے نا، جب اس کا گانا لگا ہوتا ہے نا کسی مجلس کے اندر، اسے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ میرا گانا سن رہے ہیں۔ اور بتاؤ اللہ کا کلام ہم پڑھتے ہیں اور اللہ کا کلام ہم سن رہے ہیں، اللہ فرشتوں میں فخر نہیں کرتا ہوگا؟ اللہ فرشتوں میں فخر نہیں کرتا ہوگا کہ یہ ہیں وہ میرے بندے جن کے بارے میں تم کہتے تھے یہ فساد کریں گے، یہ دھنگا کریں گے، دیکھو نا یہ میرا کلام کیسے سن رہے ہیں، بن دیکھے میرا کلام کیسے سن رہے ہیں۔ پھر اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا۔ اس لیے زندگی میں جب وقت ملے قرآن کو ضرور وقت دیا کرو۔ دنیا کو ہم کتنا وقت دیتے ہیں، کتنا وقت دیتے ہیں۔ آپ خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آپ کو قرآن سنانے والے دیے ہیں، ورنہ جاؤ دیکھو کتنے لوگ قرآن سناتے ہیں لوگوں کو۔ حق تو کوئی بتاتا ہی نہیں اس دور کے اندر، اگر حق بتاتا ہے تو اپنے پیٹ کو کاٹ کے بتاتا ہے۔ بات آئی سمجھ؟ اس لیے آخرت کی فکر ہے، عقیدے کی فکر ہے۔ عقیدہ بناؤ گے تو اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ اگر بڑے بڑے اعمال ہوں گے نا، عقیدہ نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو پتہ لگے گا جب لکھتا آئے گا۔ اس لیے میرے محترم فقط قرآن کو کیا کرو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ سب کا بیٹھنا سننا